جب بھی کسی کو ویٹ لاس کرنا ہوتا ہے سب سے پہلا سوال انسان کے ذہن میں یہی آتا ہے کہ آپ کو کیا کھانا چاہیے اور کتنا کھانا چاہیے. زیادہ تر لوگ آپ کو یہی ٹپ دیں گے فیملی میں سے یا آپ کے دوست جو ہیں کہ جو بھی کھاتے ہو آپ اسے آدھا کر دو. اگر آپ ایک ٹائم پہ 2 روٹی کھا رہے ہو تو آپ ایک کر دو, یا پھر کچھ یہ کہیں گے اگر آپ 3 ٹائم پہ کھانا کھاتے ہو 2 ٹائم پہ کھانا شروع کر دو, یا کچھ کہتے ہیں کہ آپ یار صرف ویجیٹیبلس کھانا شروع کر دو, بوائل کر کے ویجیٹیبلس کھاؤ, آپ صرف سبزیاں کھانا شروع کر دو, یا آپ کچھ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ صرف فروٹس پینا شروع کر دو, یا اونلی جو فروٹس کا جوس ہوتا ہے وہ لینا شروع کر دو. لیکن سوال یہ کہ کیا اس چیزوں سے آپ کا ویٹ لوز بھی ہوتا ہے یا صرف آپ کا مسل لاس ہو رہا ہوتا ہے. تو پھر آپ نے کافی ڈائٹس کے نام بھی سنے ہوں گے, جیسا کہ ہمارے پاس کیٹو ڈائٹ ہوتی ہے, لو کارب ڈائٹ ہو گئی, ہائی پروٹین ڈائٹ ہو گئی, ویگن ڈائٹ ہوگی. اس طرح کی کافی ڈائٹس ہیں, کہ کچھ تو یوٹیوب پہ کافی اتنی بھی ویڈیو, آپ اگر جا کے وہاں پہ صرف سرچ کرتے ہو ویٹ لاس کے نام سے تو آپ کو لاکھوں ویڈیوز وہاں پہ مل جائیں گی. لوگوں کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ ویٹ لاس ہوتا کیا ہے, اس کے پیچھے سائنس کیا ہوتی ہے, لیکن بس انہوں نے ویڈیوز بنانی ہے, ویوز لینے, یہ سارا کام چل رہا ہوتا ہے. حتیٰ کہ کچھ تو ہوتا ہے کہ میں نے دیکھا تھا کوئی انڈین مطلب کہ یوٹیوبر ہے, کوئی ڈاکٹر وہ خود کو کہتی ہیں, انہوں نے تو کوئی ایگ ڈائٹ نکالی کا, پورا دن بس صرف ایگز کھاتے رہو. کوئی نہیں سوچتا کہ اس میں جو سیچوریٹڈ فیٹ ہے وہ آپ کو کتنا ہارم کرے گا, لیکن بس لوگوں کو ویوز لینے, اور نیچے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اتنا ویٹ لاس ہوا ہے, لیکن کیا آپ کو وہ ویٹ لاس ہوا ہے, آپ کا مطلب وہ فیٹ لاس ہوا ہے کہ نہیں, یا آپ کے صرف مسل لوز ہو رہے تھے. آج ہم یہ بات نہیں کریں گے کہ آپ کو کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں کھانا چاہیے, آپ کو کون سی ڈائٹ فالو کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے, بلکہ آج ہم یہ بات کریں گے آپ کو کس ٹائم پہ کھانا چاہیے, آپ کو کس وقت سے کس ٹائم کے درمیان آپ کھا سکتے ہیں, اور کیا اس طرح کھانے سے آپ کا ویٹ یا فیٹ کم ہوگا یا نہیں ہوگا, یا آپ کے باڈی پہ کیا فرق پڑتا ہے. تو اسی میں ایک نام آتا ہے ہمارے پاس انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ. تو انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کو میں نارمل آئی ایف کے نیم سے بلاؤں گا, تو آپ جب میں آئی ایف کا نیم لوں آپ سمجھ جائیے گا کہ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ. تو انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کوئی مطلب ڈائٹ نہیں ہے, بلکہ یہ آپ کے کھانے کا پیٹرن ہے, جس میں مطلب کہ آپ ایک مخصوص ٹائم کے درمیان سارا کھانا کھاتے ہیں اور باقی جو ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم آپ فاسٹ کرتے ہیں. جس طرح ہمارا روزہ ہوتا ہے, لیکن روزے میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی قسم کا کوئی بھی ڈرنک نہیں پی سکتے, کوئی پانی, چائے, کافی کچھ نہیں لے سکتے. لیکن انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کے اندر آپ پانی لے سکتے ہیں, آپ بلیک کافی بغیر کسی سویٹنر وغیرہ کے, آپ تھوڑا بہت آرٹیفیشیل سویٹنر اس میں ڈال سکتے ہیں جیسا کہ سکرالوز ہو گیا, یا پھر آپ گرین ٹی وغیرہ بھی پی سکتے ہیں. اچھا, تو انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کی کافی ہمارے پاس ٹائپس ہوتی ہیں, جیسے کچھ یہ بھی ہے کہ آپ 5 دن تک کھائیں اور 2 دن تک آپ پورا مطلب کہ بھوکے رہیں گے, آپ فاسٹنگ کریں گے, لیکن اس میں آپ ڈیفینیٹلی پانی وغیرہ سارا کوئی کنزیوم کر سکتے ہیں, لیکوڈز وغیرہ. تو لیکن لیکوڈ ایسے ہونے چاہیے جن کے اندر بالکل بھی کیلریز نہیں ہونی چاہیے. تو سب سے پہلے, یا پھر اس کے بعد ایک اور ہوتا ہے جو ہمارے پاس ہوتا ہے 20 گھنٹے آپ کا فاسٹ ہوتا ہے, اور 4 گھنٹوں کے اندر آپ جو چاہیں کھا سکتے ہیں. اور یہ جو 5 دن مطلب آپ کا آپ کھا سکتے ہیں, یہ آپ کوئی بھی الٹرنیٹ ڈیز رکھ سکتے ہیں, مطلب 2 دن آپ کھائیے, ایک دن آپ بریک لیجیے, پھر 2 دن کھائیے, ایک دن آپ کا فاسٹ ہو, اس طرح سے ہو سکتا ہے. لیکن سب سے زیادہ جو انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ میں لوگ یوز کرتے ہیں وہ ہوتا ہے 16:8. اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ 16 گھنٹے آپ کا مطلب انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ آپ کا روزہ ہوتا ہے, اور 8 گھنٹوں کے اندر آپ کو سارا کچھ کھانا ہوتا ہے. تو آج ہم بات یہاں پہ مین, میں آپ کو 16 مطلب کہ جو 16:8 ہے, ہم اس کی مثال لیتے ہیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ سکے. تو 16:8 میں آپ کا کوئی فکس ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ کس ٹائم کھائیں گے یا کس ٹائم آپ نہ کھائیں, بلکہ آپ کے اپنے, اگر آپ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں یا آپ کالج میں پڑھتے ہیں یا آپ مطلب کہ آفس میں کام کرتے ہیں, آپ اس لحاظ سے ٹائم کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. تو آپ کو مطلب کہ وہ جو 8 گھنٹے ہوں گے جس کے اندر آپ کھا سکتے ہیں, اسی کے اندر آپ کو اپنا بریک فاسٹ, لنچ اور ڈنر یا جو بھی سنیکس لینے آپ کو وہی 8 گھنٹوں کے اندر کھانے ہوں گے, اور باقی جو 16 گھنٹے ہے اس میں آپ کو پورا فاسٹ چلے گا. تو جیسا کہ اگر میں اپنی بات کروں تو میں 11 بجے اگر اٹھتا ہوں تو 1 بجے میرا پہلا بریک فاسٹ ہوگا. تو اس کے بعد 4 بجے میں جم جانے ہوتا ہے, تاکہ اگر میں 1 بجے اپنا بریک فاسٹ کر رہا ہوں تو 4 بجے تک میرے جسم میں کافی انرجی آ جائے جو میں نے فوڈ کنزیوم کیا ہے. تو دوسرا جو میرا میل ہوتا ہے, اگر میں 5 بجے جم سے واپس ہوتا ہے 1 گھنٹہ بریک کے بعد میں 6 بجے اپنا لنچ لیتا ہوں, ایک قسم آپ لنچ کہہ سکتے ہیں ویسے. اور تھرڈ جو میل ہوتا ہے وہ 9 بجے, اس کے بعد میں کچھ نہیں کھاتا, وہ میرا فائنل میل ہوتا ہے. تو 1 سے 9 بجے تک کھانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جتنا چاہے کھا سکتے ہیں, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنی کیلریز, مطلب آپ کی جو بھی مینٹیننس کیلریز ہیں, آپ اس کے درمیان اپنا کھانا رکھیے گا. پھر یہ بات میں آپ کو سمجھانے کے لیے اپنی مثال دیتا ہوں. جیسے میری مینٹیننس کیلریز اگر 2500 ہیں, 2500 کلو کیلریز ہیں, تو میں آلموسٹ جب مجھے کچھ ویٹ لوز کرنا ہوتا ہے, مطلب آپ کا ویٹ کچھ گین ہو جاتا ہے اگر آپ تھوڑا ڈرٹی کھاتے ہیں 1-2 ویکس میں, اگر آپ کو 2 kg بڑھ گیا ہے تو وہ لوز کرنے کے لیے میں تقریباً 1800 کیلریز کنزیوم کرتا ہوں. تو وہ جو 8 گھنٹے ہوتے ہیں جن کے اندر میں کھا سکتا ہوں, اس کے اندر میں تقریباً 1800 کلو کیلریز مطلب کہ کنزیوم کرتا ہوں.
تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی اپنی مینٹیننس کیلریز. اگر آپ اپنی مینٹیننس کیلریز چیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک calories-calculator.com ویب سائٹ ہے, آپ اس پہ جا سکتے ہیں. وہاں پہ اپنا ویٹ, ہائٹ وغیرہ ڈال کے آپ کی مینٹیننس کیلریز آپ کو پتہ چل جائے گی. اس کے لحاظ سے آپ اس سے 500 سے 600 یا 400 کیلریز کم کر کے آپ اپنی مطلب ایک ڈائٹ پلان ایک سمپل سی کریٹ کر سکتے ہیں. تو ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ جو IF ہے اس کی سائنٹیفک پروفز کیا ہے, مطلب یہ سائنس کیا ہے اس کی. تو انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو انسولین لیولز ہوتے ہیں وہ آپ کے کافی کم ہو جاتے ہیں. جو انسولین ہارمون ہوتا ہے وہی آپ کی باڈی میں جو آپ کا گلوکوز ہوتا ہے, مطلب جو آپ نے کھایا ہے, آپ کا کوئی بھی جو آپ فوڈ کھاتے ہیں, جو کاربز ہوتے ہیں جیسے آٹا ہو گیا, کسی قسم کی دال ہو گئی, جو آپ کے چنے ہوتے ہیں, آپ کے بینز ہو گئے, کچھ بھی آپ اس طرح کا جب فوڈ کھاتے ہیں تو اس کے اندر کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں, اور وہ کاربوہائیڈریٹس ہی آپ کے گلوکوز ہوتے ہیں جو ایز این فیول آپ کی باڈی کو انرجی دیتے ہیں. تو جو انسولین ہوتا ہے ہارمون وہ آپ کے گلوکوز کو آپ کے فیٹ میں کنورٹ کرتا ہے. اگر آپ اس گلوکوز کو برن نہیں کر رہے, آپ کا اتنا زیادہ مطلب ایکسرسائز وغیرہ نہیں کر رہے, جو ایکسٹرا آپ کی باڈی میں انرجی بچے گی آپ کا انسولین ہارمون اس کو اٹھا کے آپ کے فیٹ میں سٹور کرنا شروع کر دے گا, تاکہ اسے بعد میں جب ضرورت پڑے, جب آپ کے پاس آپ کی باڈی کو کھانا نہ مل رہا ہو, تو تب آپ کو وہ فیٹ ایز این انرجی یوز ہو سکے. تو جب ہم انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے دوران مطلب کہ جب آپ کی باڈی, فرض کرو آپ 16 گھنٹے کا آپ کا فاسٹ چل رہا ہے, تو فرض کرو آپ کے 10 گھنٹے آپ کے گزر گئے, آپ کی باڈی میں جو بھی گلوکوز تھا وہ سارا کنزیوم ہو گیا, مطلب آپ کی باڈی نے اس کو ایز این فیول یوز کر لیا. تو اس کے بعد آپ کی باڈی میں تو انرجی نہیں بچی, جس کی وجہ سے آپ کا جو بلڈ شوگر ہے, بلڈ لیولز ہیں, مطلب کہ گلوکوز کے لیولز ہیں وہ لو ہوں گے, جس کی وجہ سے آپ کی باڈی کو ویسے وہ ویکنس فیل ہونی چاہیے. لیکن پھر ہمارے پاس آتا ہے گلوکاگون. گلوکاگون ایک انسولین کا بالکل اپوزٹ ہارمون ہے, جو یہ کرتا ہے کہ آپ کے جس طرح سے انسولین آپ کے گلوکوز کو اٹھا کے فیٹ میں کنورٹ کرتا ہے, یہ آپ کے فیٹ کو اٹھا کے آپ کے گلوکوز میں کنورٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. مطلب آپ کے باڈی کے اندر جو فیٹ سٹور ہے وہ اس کو بریک کر کے اسی سے آپ کی باڈی کو انرجی دینا شروع کر دیتا ہے. تو اس وجہ سے, اور وہ جب انرجی دیتا ہے تو آپ کے بلڈ کے جو مطلب کہ گلوکوز لیولز ہیں وہ دوبارہ سے بیلنس ہوتے ہیں اور آپ کی باڈی ویکنس نہیں فیل کرتی. تو اس وجہ سے سب سے زیادہ جو انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ ہے وہ ویٹ لاس میں آپ کی ہیلپ کرتی ہے. کچھ سٹڈیز میں تو یہ تک پروو کیا گیا ہے کہ جو انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ ہوتی ہے یہ آپ کے ہیومن جو گروتھ ہارمونز ہوتے ہیں اس کو بھی بوسٹ کرتا ہے, جو کہ آپ کے فیٹ برننگ کا پروسیس ہو گیا اس کو زیادہ فاسٹ کرتا ہے, آپ کی مسل بلڈنگ کے پروسیس کو فاسٹ کرتا ہے. تو اس وجہ سے یہ ایک میجر رول پلے کرتا ہے آپ کے ہیومن گروتھ ہارمون میں بھی IF جو ہے. اور کافی مطلب کہ اسٹڈیز میں یہ بھی شو کیا گیا کہ جو انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ ہوتی ہے یہ جو ڈائبٹیز مطلب شوگر کے مریض ہوتے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ مفید ہے, کہ اس کی وجہ سے ان کے انسولین لیول ڈراپس ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کی جو بلڈ شوگر لیولز ہیں وہ بھی کم ہوتے ہیں. تو اگر ایک آدمی جو مطلب کہ جس کو ڈائبٹیز نہیں بھی ہے, اگر وہ انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ ہر تھوڑے عرصے کے بعد کرتا ہے تو اس کو مطلب کہ شوگر کے چانسز, ڈائبٹیز 2 کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں. اچھا, تو کچھ اسٹڈیز میں یہ تک پروو کیا گیا ہے کہ جو انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ ہوتی ہے وہ آپ کے جو برین ہیلتھ ہوتی ہے, آپ کے دماغ کی جو مطلب کہ ہیلتھ ہے اس کو بھی یہ امپروو کرتا ہے. اچھا, تو اگر ہم ابھی فائنل تھاٹس کی بات کریں تو یہ جو IF ہے انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ, یہ ویٹ لاس کے لیے بہت زیادہ مفید ہے, لیکن آپ کو کچھ چیزوں کا ضرور خیال رکھنا پڑے گا, جیسا کہ آپ اوور ایٹ کبھی نہ کریں, ٹھیک ہے, آپ لمٹ میں اپنی مینٹیننس کیلری سے 500-600 کیلریز کم کنزیوم کریں. اگر آپ لیڈیز ہیں تو لیڈیز کی جو مینٹیننس کیلریز ہوتی ہیں وہ ویسے ہی کم ہوتی ہیں, تو آپ 300 کم کیلریز کھائیں. اگر آپ جینٹس ہیں جو جم جاتے ہیں یا ورک آؤٹ کرتے ہیں کوئی بھی کسی پارک میں, تو آپ 500 سے 600 کیلریز کم کنزیوم کریں اپنی مینٹیننس کیلریز سے, تاکہ آپ کا جو مطلب ویٹ لاس کا پروسیس ہے وہ اچھی طرح سے چل سکے. اور یہ ایک غلطی کبھی نہ کیجیے گا, کچھ لوگ کرتے ہیں کہ وہ جیسے ہی مطلب کہ فاسٹنگ کرنا شروع کرتے ہیں, ویٹ لوز کرنا شروع کرتے ہیں, وہ صرف سبزیاں کھانا شروع کر دیں گے یا صرف فروٹس کھانا شروع کر دیں گے. آپ کی باڈی کو فیٹس کی بہت ضرورت ہوتی ہے, تو آپ ہمیشہ ایسے میز لیں جس میں آپ کے کاربوہائیڈریٹس بھی ہوں, فیٹ بھی ہوں, پروٹین بھی ہوں, لیکن آپ کی اوور آل کیلریز مطلب اتنی زیادہ نہ بڑھ جائیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے پانی انٹیک جو آپ کم از کم 3 سے 4 لیٹر تک اپنا پانی ضرور کنزیوم کیجیے گا. جیسا کہ آج کل ونٹر چل رہے ہیں تو بندے کو پیاس نہیں لگتی, لیکن پانی بہت ضروری ہوتا ہے کسی بھی مطلب کہ باڈی کے ہمارے جتنے بھی فنکشنز ہوتے ہیں پانی اس میں مین کردار ادا کرتا ہے. تو چلیں آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی تھا. مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا, ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا, اور اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے گا. بائے بائے.